الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بآواز بلند پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ بسد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ایک مرتبہ پھر وہی کلمات وہی آیہ کریمہ جو پچھلے جمعہ میں نے حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور جہاں پر میں نے پچھلے جمعہ گفتگو کو چھوڑا تھا وہیں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کرتا تھا حضرت ابراہیم کا نبی علیہ السلام نے اس سے کہا ان آتاہ اللہ الملک کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی یعنی جو تجھے حکومت دی ہے وہ اللہ نے دی ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے یعنی جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے قال انا احیی و امیت اس نے آگے سے کہا کہ جلاتا اور مارتا میں ہوں یعنی زندہ اور موت میں دیتا ہوں قال ابراہیم تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق کی طرف سے فأتی بہا من المغرب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر سورج کو مغرب کی طرف سے لے کر آؤ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے ہوش اڑ گئے کافر کے ہوش اڑ گئے
وہ مبہوت ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو، اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالموں کو. حاضرین کرام، اللہ رب العزت جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مناظرہ ہوا، اس حوالے سے اس آیہ مقدسہ میں رب تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ نے اس کو حکمرانی دی. پورے عراق پر اس کی حکمرانی تھی. اس کا دارالخلافہ جو تھا وہ بابل تھا، جس کا اب نیا نام ہلہ ہے. تو با اختیار بادشاہ تھا. اس کو یہ غلط فہمی ہوئی، اس نے سمجھا کہ مجھ سے اوپر کوئی نہیں، سب کچھ میں ہی ہوں. اس نے جھوٹا خدا ہونے کا دعویٰ کیا. اس نے کہا پروردگار میں ہوں، پالنے والا میں ہوں، یعنی رب میں ہوں، مجھے ہی پوجا جائے، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، میرے سوا کسی کو رب نہ مانا جائے. علماء فرماتے ہیں کہ 1000 سال اس نے حکمرانی کی، جبکہ صاحب روح المعانی اور دیگر علماء فرماتے ہیں، ابن جریر نے 1000 لکھا، ابن کثیر اور علامہ علوسی صاحب تفسیر روح المعانی وہ لکھتے ہیں کہ 400 سال اس کی حکمرانی کے تھے، جو بغیر کسی بیماری کے، یعنی اس کو کسی قسم کی اس میں رکاوٹ نہ آئی. 400 سال، اور 400 سال اس کے وہ تھے کہ اللہ نے اس کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ پہ مچھر بٹھا دیا، جو 400 سال تک اس کے دماغ کو چاٹتا بھی رہا، اور اسی کی تنخواہ سے، اسی کے تنخواہ داروں نوکروں سے اس کو جوتے بھی پڑواتا رہا. یعنی اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا. تقریباً اب علماء فرماتے ہیں کہ 800 سال اس کی حکومت تھی. تاہم اس میں اختلاف موجود ہے. تو اس نے کہا کہ میں رب ہوں، میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، حکومت میرے پاس ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا ان آتا اللہ الملک، یہ بادشاہی تو اللہ نے تجھے عطا کی ہے. اس نے کہا کہ تم کس رب کے ماننے والے ہو؟ نمرود نے جناب خلیل علیہ السلام سے کہا. جناب خلیل علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، زندہ بھی وہ کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے. قالا، آگے سے نمرود نے کہا انا احیی و امیت، زندہ تو میں کرتا ہوں، مارتا بھی میں ہوں. اب خلیل علیہ السلام نے اس کو پہلے دلیل یہ دی کہ میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے. جب اس نے کہا یہ کام تو میں کرتا ہوں، تو جناب خلیل علیہ السلام نے وقت ضائع نہیں کیا. وقت ضائع، آپ سمجھ گئے کہ میری بات کو یہ سمجھ نہیں سکا، تو مزید میں اس کو الجھاتا نہیں ہوں. جو سیانے ہوتے ہیں نا، وہ کسی کو پھنسانے کی کوشش نہیں کرتے. خلیل چاہتے تھے کسی طریقے یہ راہ راست پہ آ جائے، مگر نہ اس نے 2 قیدی بلوائے. ایک سزائے موت کا قیدی تھا، ایک نے بری ہونا تھا. جس نے بری ہونا تھا اس کو اس نے کہا لٹکا دو. جو سزائے موت کا تھا کہتا ہے اس کو آزاد کر دو. تو کہتا ہے دیکھ لو، پھر جو مرنے والا تھا میں نے اسے زندگی دے دی، تو جو زندہ بچنے والا تھا میں نے اس کو موت دی. اب خلیل علیہ السلام نے کہا اس بے وقوف پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. ساتھ ہی آپ نے اگلی دلیل دی. آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب وہ اللہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے. اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو پھر ایسا کر فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو سورج کو مغرب سے لا، تو سورج کو مغرب سے لا. اب یہاں جب خلیل علیہ السلام نے یہ سوال کیا نا، تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے ہوش اڑ گئے. اس کا میں کیا جواب دوں؟ جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے خلیل علیہ السلام سے فرمایا اے خلیل، اگر یہ کہے، جیسے اس نے کہا کہ زندہ میں کرتا ہوں، موت بھی میں دیتا ہوں، اگر تیرے اس سوال پر یہ کہے کہ مشرق سے تو میں لاتا ہوں،
مشرق سے میں لاتا ہوں، تو اپنے رب سے کہہ وہ مغرب سے لائے. تو خلیل اگر یہ تجھے یہ کہہ دے تو تو نے رکنا نہیں. اے خلیل تو نے رکنا نہیں. اگر وہ کہے کہ اپنے رب سے کہے کہ وہ سورج مغرب سے لائے تو پھر ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، سورج کو مغرب سے لانا میرا کام ہے. تو قرآن یہ بتا رہا ہے، خلیل عقیدہ توحید بیان کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں، اس کی وضاحت قرآن کر رہا ہے کہ رب وہ ہے جو مشرق سے سورج لاتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. تو پھر جب علی کی نماز رہ گئی، بات غور سے سنیے گا، حدیث کی کئی کتابوں سے میں یہ روایت دکھا سکتا ہوں، آنکھیں بند کر کے کئی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں. ایک نماز علی کی رہ گئی. سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی. درمیانی نماز کی حفاظت کرو، حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی خاص کر حفاظت کرو. مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد نماز عصر ہے، دو فجر اور ظہر اور پھر مغرب اور عشاء کے درمیان یہ درمیانی نماز خاص کر اس کے تحفظ کا کہا گیا ہے. یہی نماز تھی جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. مولا علی نے اتنی اعلیٰ خطر والی نماز میرے نبی کی نیند پہ قربان کر، آقا کی نیند پہ قربان کر دی. اور حضرت مولا کائنات حضور علیہ السلام کا سر انور مولا علی کی جھولی میں، مولا علی جھولی میں. ایک شعر آپ کو سناؤں یہاں جلدی جلدی. آپ کو پتہ ہے ابھی تقریر شروع ہوئی ہے لیکن میں جلدی سے سنا دیتا ہوں کہ کسی کے زانوے اقدس پہ گر ہو وقت غروب. گرمی زیادہ تھا نہیں، سبحان اللہ ذرا. کسی کے زانوے اقدس پہ گر ہو وقت غروب، نبی کا سر تو شاہ مشرقین بنتا ہے. کسی کے زانوے اقدس پہ گر ہو وقت غروب، نبی کا سر تو شاہ مشرقین بنتا ہے. امامت اور ولایت کو شیر زہرا میں جسے ملا کے پلا دے حسین بنتا. یہ میں نے ذوق کے لیے پڑھا، شاہ مشرقین بنا دیا، امام المشارق والمغارب بنا دیا. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی. اب علی فکر نماز میں رو رہے کہ میری نماز رہ گئی، میری نماز رہ گئی. مولا علی رو رہے. آقا کریم علیہ السلام جب بیدار ہوئے، حضور علیہ السلام نے پہلے نماز پڑھ لی تھی. یہاں علماء نے کچھ توجیہات بیان کی ہے کہ آقا کریم نے پہلے کیوں پڑھ لی، مولا علی کی رہ کیوں گئی. یہاں یہ تھا کہ ابھی وقت کافی تھا، حضور علیہ السلام واپس آ رہے تھے سفر سے، تو سرکار نے فرمایا میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر جب اٹھوں گا تو علی پڑھ لیں گے. لیکن تھکاوٹ اتنی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کافی دیر گزر گئی، سورج غروب ہو گئے. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہوتے یہ تھا، ایک نماز پڑھتا تھا، حالات ایسے تھے، دوسرا پہرا دیتا. حضور علیہ السلام نے پہلے پڑھ لی، علی پہرا دے رہے تھے. سرکار نے شاید یہ فرمایا ہوگا کہ علی تو بعد میں پڑھ لینا، میں تھوڑا آرام کر رہا ہوں، ابھی وقت کافی پڑا. تو جب مولا علی کو روتے دیکھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی تجھے کس نے رلایا؟ عرض کی آقا میری نماز رہ گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب بتا نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی؟ قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی؟ عرض کی آقا میں نے اپنے ذاتی کام میں قضا نہیں کی،
اپنے بچے کھلاتے ہوئے قضا نہیں کی، اپنے کسی گھر کے کام کی وجہ سے، کسی ذاتی معاملے کی وجہ سے قضا نہیں کی، میں تو آپ کی نیند کا خیال کر رہا تھا کہ نیند میں خلل نہ آئے۔ تو پھر آقا کے الفاظ سنیے، حضور نے ہاتھ اٹھایا، عرض کی اللہم طاعتی کا و طاعتی رسولی کا، یا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ نیند تو حضور کی تھی، اس کی شان تو یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو سرکار عرض کر رہے ہیں مولا علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ پتہ یہ چلا کہ سرکار نے بتا دیا کہ میری اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے، میری فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے۔ اور اس کی قرآن نے وضاحت بھی کی ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ توجہ ہے، پہلے ٹھیک سی آواز، توجہ میری طرف رکھیں، بات میں کیا عرض کر رہا ہوں، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عرض کی مولا علی کے لیے سورج لوٹا دے، علی کے لیے سورج، ہاں ٹھیک ہے، بس ٹھیک سے، یا اللہ علی کے لیے سورج لوٹا دے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، میں اس بات کو ادھورا نہیں چھوڑوں گا۔ ہر کوئی اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، کوئی پیر ہو، کوئی مرید ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی غوث، قطب، ابدال، اوتاد، جس بھی اعلیٰ رتبے پہ فائز ہو، متقی، پرہیزگار، زاہد، عابد، ساجد، ہر کسی کو حکم ہے کہ نماز کی حفاظت کرو، اور ہر کوئی حفاظت کرتا ہے۔ آپ بھی ہیں، عصر کا وقت ہوتا ہے تو نمازوں کے لیے مساجد میں آپ داخل ہوتے ہیں، ہم وقت پہ ادا کریں، سورج غروب نہ ہو جائے، لیکن ہر کوئی فکر کرتا ہے کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ ہر کسی کی توجہ سورج کی طرف ہوتی ہے، پیر کی توجہ سورج کی طرف، مرید کی توجہ سورج کی طرف، استاذ کی توجہ سورج کی طرف، شاگرد کی توجہ سورج کی طرف، پیر، مرید، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، ہر کسی کی توجہ سورج کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن چشمان فلک نے اور دنیا کے ذرے ذرے نے ایک دن ایسا بھی دیکھا کہ ہر کسی کی توجہ سورج کی طرف ہوتی ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ سورج کی پوری توجہ علی کی طرف تھی، ہر کوئی چاہتا ہے کہ سورج ڈوب نہ جائے۔ اس دن سورج رک کے کہتا ہے کہیں علی کی نماز رہ نہ جائے، کہیں علی کی نماز رہ نہ جائے، علی ادا کرے تو واپس جاؤں۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی۔ اب میرے نبی علیہ السلام کے اشارے سے سورج پلٹا، بولیے یار، سورج پلٹ آیا۔ یہ شان کس کی ہے سورج پلٹانا؟ اللہ کی۔ خلیل علیہ السلام نے بتایا نا، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو پھر سورج کو مغرب سے لا، یعنی خلیل نے بتایا یہ رب لا سکتا ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو لا۔ فابویت اللہ زی کفر، اس کے ہوش اڑ گئے۔ اب پتہ یہ چلا یہ صفت رب کی ہے، تو میرے نبی کے اشارے سے سورج پلٹ آیا۔ ہم نے رب تو نہیں کہا، ہم نے اللہ نہیں کہا، ہم نے حبیب اللہ کہا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اشارے سے سورج پلٹا، پیچھے طاقت تو اللہ کی تھی، پھر بتائیے بندہ مشرک کیسے ہوتا ہے؟ طاقت تو اللہ کی مان رہے ہیں کہ اللہم طاعتی کا و طاعتی رسولی کا فردد علیہ شمس، مولا علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے طاعتی حبیبی کا، تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا۔ علی کے لیے سورج لوٹا تاکہ علی نماز ادا کرے، تو سورج لوٹ آیا۔ ہم نے پھر بھی حبیب اللہ کہا، اللہ نہیں، وہ ایک ہی ہے۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن وہ اپنے پیاروں کی مانتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے نا، تو آقا کریم علیہ السلام محسوس فرماتے ہیں کہ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. آقا کریم علیہ السلام اس مجمع کی طرف آئے. تو جب حضور علیہ السلام اس مجمع کی طرف آئے نا، ان کی گفتگو کو سنا تو صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کیا تھی؟ ایک میرے نبی علیہ السلام کا صحابی کہتا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. کیا مقام و مرتبہ جناب خلیل علیہ السلام کا. دوسرا کہنے لگا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، حضرت آدم اور نوح علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا. پھر ایک صحابی بولا، وہ کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا. اسی طرح ہر کوئی تعریفیں کرتا جا رہا ہے رسولوں کی، نبیوں کی. کسی نے کہا کہ عیسیٰ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اللہ نے ان کو کلمۃ اللہ روح اللہ کہا. اب جب حضور علیہ السلام نے سب کی باتیں سنی نا، آقا کریم علیہ السلام مجلس میں تشریف لائے. فرمایا میرے غلاموں، جو کچھ تم کہہ رہے ہو ان میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں. توجہ سے سنیں ذرا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، جو کچھ تم لوگوں نے بیان کیا اس میں شک نہیں. ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اس میں شک نہیں. آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ. لیکن ذرا میری طرف غور کرو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. ولا فخرا، اس پہ فخر نہیں کرتا. انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ. ولا فخرا، قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری کی ہوئی شفاعت قبول ہوگی. اس پہ فخر نہیں کرتا. انا اول من یحرک کل جنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، میرے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا. اس پہ فخر نہیں کرتا. لوگوں سن لو، انا قائد المرسلین ولا فخرا، میں رسولوں کا قائد ہوں، اس پہ فخر نہیں کرتا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. ہن گرمی صرف تانوں نہیں لگ رہی، مینوں بھی لگ رہی. تقریر 2:40 تے ختم ہونی ہے. ذرا باواز بلند محبت اور عقیدت نال کو سبحان اللہ. ہر بندے نے آکھنا کیا بات ہے، بار بار میں پڑھانا نہ پڑے، کیونکہ ہم ختم نبوت کے تاجدار کی امتی ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں. دیکھیں نا، جو اپنے سیاسی لیڈروں کے ساتھ فخر کرتا ہے، ہم خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی کہتا ہم شہباز کے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی کہتا جی ہم زرداری کے ساتھ کھڑے ہیں، بلاول کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے اپنے سیاسی قائد پہ وہ فخر کرتا ہے. یہ تو عارضی لوگ ہیں.
تو جس کی قیادت رسولوں پر ہو، انا قائد المرسلین ولا فخر، کہ میں رسولوں کا قائد ہوں، فخر نہیں کرتا۔ بتائیے پھر ہمارے امام اور ہمارے رسول تو وہ ہیں، ہمارے قائد تو وہ ہیں، یہ قائدین جو دنیا میں عارضی ہیں، یہ قبر میں تمہارے لیے کچھ نہ کر سکیں گے۔ جس قائد کی میں بات کر رہا ہوں اس کی وجہ سے قبر میں بھی بیڑا پار ہوگا، حشر میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ فخر سے کہیں کیا بات ہے کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت کل جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا اے حبیب خدا اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ اللہ کا خلیل ابراہیم خلیل اللہ، میرا نبی حبیب اللہ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خلیل کی شان یہ ہے، خلیل خود کہتا ہے انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ تو حبیب کون ہے؟ خلیل خود کہتا ہے میں رب کی طرف جانے والا ہوں۔ حبیب وہ ہے، وہ خود نہیں کہتا بلکہ خالق فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ خلیل کہتا ہے میں جانے والا ہوں، حبیب کے لیے اللہ فرماتا ہے میں لے جانے والا ہوں۔ خلیل خود کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ خلیل کے لیے یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے خلیل کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے، زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائیں، جو کچھ زمینوں کے اندر سب کچھ خلیل نے دیکھ لیا، حتیٰ کہ جہنم کو دیکھ لیا، جو کچھ آسمانوں میں خلیل نے وہ بھی دیکھ لیا۔ عرش تک نگاہ پہنچ گئی، فرش پہ کھڑے ہو کر یہ شان ہے خلیل اللہ کی جس نے صرف عرش تک دیکھا۔ حبیب اللہ وہ ہے، خالق فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ یہ حبیب کی شان ہے۔ اب خلیل کا مقام و مرتبہ، خلیل کہتا ہے خود کہہ رہا ہے وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، میری امیدیں اس ذات سے وابستہ ہیں جو قیامت کے دن مجھ سے درگزر فرمائے گا، یہ امید رکھتے ہیں۔ اور حبیب کے لیے اللہ فرما رہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ خلیل کہہ رہا ہے میری امیدیں اس سے وابستہ ہے جو مجھ سے درگزر فرمائے گا۔ حبیب کے لیے مالک خود فرما رہا ہے اے پیارے حبیب تو تو حبیب ہے، ہم نے تیرے صدقے سے تیرے چاہنے والوں کی پچھلی گزشتہ لغزشیں بھی معاف کر دی اور آئندہ کے لیے جو خطائیں ہیں وہ بھی معاف کر دی۔
خلیل کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خلیل کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، مجھے روز حشر شرمندہ نہ فرمانا، اے پاک پروردگار مجھے روز محشر شرمندہ نہ فرمانا۔ اور حبیب کے لیے کیا ہے؟ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اے پیارے حبیب قیامت والے دن نہ اللہ تجھے شرمندہ کرے گا نہ تیرے غلاموں کو شرمندہ کرے گا۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری۔ خلیل جب آگ میں گئے فرشتوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں، خلیل نے کہا حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ بولیے نا، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، یہ خلیل کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب حبیب کی باری آئی اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، خلیل نے خود کہا میرے لیے اللہ کافی ہے، حبیب کے لیے اللہ نے کہا تیرے لیے میں کافی ہوں۔ اب خلیل کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ خلیل نے عرض کی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پاک پروردگار بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر جاری رکھنا، بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر جاری رکھنا۔ خلیل خود دعا مانگ رہے ہیں حبیب کے لیے، اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سرور انبیاء کے سرور انبیاء کے سرور انبیاء کے کیا بات ہے۔ اور پھر آگے چلیے خلیل دعا مانگ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ توجہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا سن کے۔ خلیل دعا کر رہے ہیں پاک پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی ناپاکی سے بچا، بتوں کی پلیدگی سے بچا، ان کی پوجا کرنے سے بچا۔ یہ خلیل خود کہہ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، لیکن جب حبیب کی باری آتی ہے، حبیب کی آل اولاد کی باری آتی ہے، خلیل اپنی اولاد کے لیے خود مانگ رہے ہیں، حبیب کے لیے اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ سونیا میں تیری اولاد کو ہر قسم کی نجاست ناپاکی پلیدی دور کر دور کر دور کر دور کر، کوئی پلید نیڑے نہیں آ سکتا۔ اگر کسی نیڑے لگن دی کوشش کی تھی پہلے پاک ہوئے گا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا پاک رکھوں گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ پھر انہیں حق ادا کیتا ہے تو پھر اتھے تے کمی رہی کوئی نہیں۔ اسی تے کہہ سکتے ہیں کہ اسی کما حق کو حق ادا نہیں کر سکتے کسی بھی گل دا، لیکن وہ تے کر سکتے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ ہر قسم کی نجاست برائی، ہر قسم کی پلیدگی، بتوں کی نجاست دور کر دی میرے نبی کے گھر والوں سے۔ یہ ہے خلیل و حبیب کا فرق۔ اب خلیل کو جب ملکوت دکھائے جاتے ہیں، حجابات اٹھ گئے، پردے اٹھ گئے، تو آپ کی امت کو آپ پہ ظاہر کر دیا گیا۔ آپ کا ایک امتی چھپ کے گناہ کر رہا ہے۔ خلیل علیہ السلام نے دیکھا کہ مولا اس کو یہیں پہ غرق کر۔
دعا پوری ہو گئی. پھر دوسری طرف نگاہ کی، ایک بندہ چھپ کے گناہ کر رہا ہے. خلیل نے پھر دعا کی یا اللہ اس کو یہیں پہ تباہ کر. دعا قبول ہو گئی. تیسری مرتبہ دیکھا ایک بندے کو گناہ کرتے، جب ہاتھ اٹھانے لگے رب نے فرمایا میرے خلیل بس کر، تو مستجاب الدعوات ہے، میں تیری رد نہیں کروں گا، لیکن میرے بندوں کے لیے ایسے بد دعا نہ کر. میرا اپنے بندوں کے ساتھ تین طرح کا معاملہ ہے. رب فرماتا ہے ایک یہ کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے تو میں اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہوں، تو میں اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ فرماتا ہے میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں رب تعالیٰ فرماتا ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اگر کوئی خطا کار ہو توبہ نہ کرے، اس میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے ذکر سے زمین کو بھر دیں. اور تیسرا معاملہ ایسا میرا اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہے کہ دنیا میں وہ خطائیں کریں گے، اگر وہ توبہ نہ کریں انہی خطاؤں پہ انہی جرموں پہ ان کی موت واقع ہو جائے، پھر حشر کا میدان ہوگا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر میری مرضی ہوگی، میں جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، جسے چاہوں گا عذاب دے دوں. یہ خلیل ہے جو خطا دیکھ کے کہتے ہیں یا اللہ اس کو یہیں پہ برباد کر دے. حبیب وہ ہے جو کہتے ہیں میں رب سے قیامت والے دن عرض کروں گا مولا جی میں میرے غلامہ دا دنیا چ پردہ رکھے ہی نہ حشر چ بھی انجے پردہ رکھ. حشر میں بھی ایسے پردہ رکھنا میرے مولا، میرے غلاموں کو رسوا نہ کرنا. اب یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. اے پیارے حبیب جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو شرمندہ نہ کرے گا اور آپ کو بھی شرمندہ نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ آپ کے غلاموں کو بھی شرمندہ. رب کا وعدہ آ گیا، قرآن اس کی تائید کر رہا ہے. پہلی امتیں جو گزری ان کی خطائیں ہم پہ ظاہر ہیں، لیکن ہماری خطائیں ان امتوں سے پوشیدہ ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں حشر کے میدان میں بھی کہوں گا مولا میرے غلاموں کا پردہ رکھ، میرے غلاموں کا پردہ رکھنا. انسان گناہ کرتا ہے، قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاتا ہے، لیکن یاد رکھنا جو گناہ کر کے گناہ کی تشہیر کرتا ہے پھر تو وہ گواہیاں خود پیدا کر رہا ہے. میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں انج کر دیتا، میں اتھے بیٹھا میں شراب دی کپی چاڑی جناب تے میں انج کر دیتا. یہ باتیں یعنی گناہ بھی کرنا، پھر اس پہ جرت اور بہادری کے ساتھ اس کا اظہار کرنا. یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کسی میں عیب ہے، جو بھی برائی ہے، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ، کبھی بھی اس پہ غرور نہ کرنا. اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑ لے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں. تو ایسے گناہوں سے توبہ کرو، اور توبہ بھی ایسی کرو توبۃ نصوحا، یعنی پھر وہ گناہ دوبارہ کبھی نہ کرو. ایسی توبہ کرو کہ اس کے بعد اس گناہ کو یاد بھی نہ کرو کہ میں نے یہ گناہ کیا، تاکہ اس کی طرف تمہاری دوبارہ رغبت بھی نہ ہو. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا زنا کر کے، پھر شرمندہ ہوا، آخرت کا خوف اس کو ستانے لگا، تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اظہار کرتا ہے، اقبال جرم کرتا ہے. تو آقا کریم علیہ السلام اس پہ جو اللہ کی مقرر کردہ حد تھی وہ حد نافذ فرمائی. میرے نبی علیہ السلام چونکہ وہ شادی شدہ تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو کھلی جگہ لے جاؤ، اتنے پتھر مارو جب تک اس کی موت واقعہ نہ ہو جائے، اس کو پتھر مارتے رہو. اس نے سر جھکا دیا، اس نے کہا میں قبول کرتا ہوں، کیونکہ حشر کا عذاب اس سے بہت سخت ہے. اس نے اس حد کو قبول کر لیا. پھر اس کو لے جایا گیا، پتھر مارے گئے، اس کی موت واقع ہو گئی. آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا غسل و کفن دینے کے بعد جنازہ پڑھ کے دفن کر دو. پھر اس کی تدفین کے بعد دوسرے یا تیسرے دن میرے آقا کریم علیہ السلام اس کے گھر تشریف لے کر گئے. آقا کریم علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جہنم کے عذاب میں جل رہا ہوگا، بڑی سخت اذیت میں ہوگا، اس کو اللہ نے پکڑ لیا ہوگا، وہ دوزخ کی آگ میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہوگا. آقا کریم یہ سنتے سنتے جلال میں آ گئے. حضور علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھ کے فرمایا تمہیں کس نے کہا ہے وہ کہاں ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا وہ کہاں پر ہے؟ عرض کی ہم نے اس کا عمل دیکھا،
اس کے عمل کی وجہ سے ہم نے محسوس کیا کہ وہ جہنم کی آگ میں ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پوچھو وہ کہاں ہے. خلیل اللہ اگر زمین پہ کھڑے ہو کر جنت کا نظارہ کر سکتے ہیں, دوزخ کا معائنہ کر سکتے ہیں, تو حبیب اللہ جس کے لیے کل کائنات بنائی گئی اور جس کے لیے دعاؤں میں خلیل, جس کو دعاؤں میں مانگے, پھر اس حبیب اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ اس وقت کہاں ہے. عرض کی گئی آقا بتائیے وہ کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا. توجہ کیجئے ذرا, وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے. یا رسول اللہ معاف کر دیجئے, ہم نے تو اس کا عمل دیکھا تھا. سرکار نے فرمایا صرف یہاں تک نہیں, اگلی بات بتاؤں؟ عرض کی گئی آقا وہ کیا؟ فرمایا اس نے گناہ کبیرہ کیا, پھر شرمندہ ہو کے میری بارگاہ میں آیا, توبہ کا طلبگار ہوا, میں نے حد مقرر کی, اس نے اس حد کو قبول کیا, توبہ کی, فوت ہو گیا, قبر میں پہنچ گیا. اللہ نے جنت عطا فرما کے مجھے فرمایا میرے حبیب تیرے اس امتی کی توبہ مجھے اتنی پسند آئی ہے, اگر اس کی توبہ پوری امت میں بانٹ دی جائے نا, تیری پوری امت کی بخشش کے لیے اس کی توبہ کا پوری امت کے لیے اس کی توبہ کا. تو وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں نا, ایک بار کسی سے کوئی کسی قسم کا سوال کرو, کسی قسم کا, وہ جواب دے گا. دوسری بار کرو پھر بھی دے دے گا. تیسری بار اس کے لہجے میں نا سختی آ جائے گی, یار یہ کیا مجھے بار بار تنگ کرتا ہے. کبھی کبھی ہم بھی فون پہ نا مسئلہ پوچھنے والا ہو, وہ کئی کہ مسئلہ پوچھنے واسطے فون کر دینے تو کئی آسانوں دسن واسطے فون کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ غصے میں تھا جی, اہلیہ کو میں نے طلاق دے دی, تو پھر غصے ہی تے نہیں نہ ہوندی. میں کہا ہوں میں تو یہ دس تو مسئلہ پوچھن واسطے فون کیتا یا دسن واسطے؟ انہیں کیا نہیں پوچھن واسطے. پھر میں کہا میں تو دس کیوں رہا, غصے ہی تے نہیں ہوندی. پھر طلاق ہوندی غصے کی ہویا تو طلاق غصے چی ہوندی ہے, غصے چی ہوندی ہے. بندہ کدی پیار تو نہیں آکھدا واہ بھائی واہ آج تے کھانے وچ کیا ٹیسٹ سی, چل سی خوشی تینوں ترے طلاق. انج بھی کدی ہویا طلاق ہوتی غصے میں. اچھا پھر کہتے ہیں وہ بیوی حاملہ تھی, حمل کا طلاق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ پھر کہیں گے جی بچہ دودھ پیتا ہے, وہ بچے دے دودھ نال کیتا. ہاں حمل کا تعلق اس کی عدت سے ہے. ایک عورت کو طلاق ہوئی, اس کے پیٹ میں بچہ ہے, اگر 3 طلاقیں دے دی گئیں, اس کی جو عدت ہے نا وہ بچہ پیدا ہونے تک. اگر بچہ 2 دن بعد, 4 دن بعد, ہفتے بعد پیدا ہو گیا, اس کی عدت پوری ہو. اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے. بس یہاں تک عمل کا تعلق طلاق کے ساتھ ہے, وگرنہ طلاق میں رکاوٹ عمل نہیں, رکاوٹ نہیں. تو بہرحال جیسا کسی سے سوال کیا جائے, 1 بار 2 بار, تیسری بار بندہ تنگ آ جاتا ہے, چلو تیسری بار بھی بندہ اوکا سوکا تھا, چوتھی بار آتا یار بس کر مہربانی کر. کسی سے کوئی سوال کرتا ہے, یہ مانگنے والے اکثر پھرتے ہوتے ہیں, اس کو آپ 10 روپے دیتے ہیں, وہ کہتا اور دے. کسی کے دل میں ترس آ جائے, بندہ دے. تیسری بار کہے چل بس کر, اور بھی گھر تا تو میں نو لب لیا یا میں نو تاڑ لیا. لہجے میں سختی آ جاتی ہے. لیکن ہر دروازہ 1 یا 2 یا تیسری بار کے بعد بند ہو جاتا ہے. میرا خالق فرماتا ہے کہ میرا دروازہ ہے, میرا بندہ ایک بار توبہ کرے, اسی دن خدا نہ خواستہ پھر گناہ کرے, پھر توبہ کرے, پھر خدا نہ خواستہ اسی دن گناہ کرے, پھر توبہ کرے, ایک دن میں 70 بار بھی خطا کر کے وہ میری بارگاہ میں جب التجا کرتا ہے, میرا دروازہ ہمیشہ کھلا پائے گا, کبھی بند نہیں. قال ربکم ادعونی استجب لکم, یہ اس کی شان ہے, یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے. تو میں اپنی بات کی طرف واپس آؤں.
جناب حضرت خلیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا، عزت و عظمت عطا فرمائی. یہ اللہ کے پیارے نبی اور اللہ کے پیارے رسول ہیں اور اولو العزم رسول ہیں. میرے نبی علیہ السلام کے بعد تمام نبیوں اور رسولوں میں سب سے فضیلت اللہ نے خلیل علیہ السلام کو عطا کی. حضرت معاذ بن جبل یمن کی طرف گئے نا تو وہاں نماز ادا فرمائی، عشاء کی نماز. عشاء کی نماز ادا فرمانے لگے تو دوران نماز انہوں نے وہ آیات تلاوت کی جس میں ذکر آیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. نماز مکمل ہوئی تو بعد میں ایک نمازی نے کھڑے ہو کے کہا، آج آپ نے نماز میں جب کہا نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. یہ سیاستہ کے اندر یہ روایت ہے. اس بندے نے کہا کہ اے معاذ، آپ نے یہ جو خلیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے نا، آیت تلاوت کی ہے، یہ سن کر ابراہیم کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی. اب ابھی تک تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میں استدلال کرنے لگا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو اس وقت گزرے ہوئے 2500 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا تھا. تو کیا انہوں نے سن لیا تھا کہ معاذ بن جبل کیا تلاوت کر رہے ہیں؟ انہوں نے سن لیا تھا کہ یہاں معاذ نے کیا کلمات تلاوت کیے. پھر جس نے کہا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، اس کی معاذ حضور کے شاگرد بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، نفی بھی نہیں کی. اب پتہ یہ چلا کئی سو سال کے بعد خلیل کی تعریف ہو تو ان کی اماں جی کو پتہ چل جاتا ہے، تو حبیب اللہ کی تعریف ہو جن کو اللہ نے مقصود کل کائنات بنایا. تو پھر میں تو یوں کہوں گا کہ اگر خلیل اللہ کی تعریف ہو ان کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، حبیب اللہ کی تعریف ہو تو پھر جناب آمینہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، حسن و حسین کی تعریف ہو تو پھر سیدہ فاطمہ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں. سمجھ آگی بات؟ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اولو العزم رسول تھے. اللہ نے شان عطا فرمائی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا. ایک بار آپ تشریف فرما تھے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے. بات ویسے یہ آگے کی ہے، میں پہلے کر رہا ہوں، ترتیب سے ذرا ہٹ کے کر رہا ہوں، میں ایک استدلال کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے کہ خلیل علیہ السلام کے پاس میرے فرشتے خوشخبری لے کر آئے. خوشخبری کس کی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی. کس کی خوشخبری؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی. فرشتے حاضر ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور ناشناسا لوگ تھے، محسوس کیا یہ کوئی اجنبی ہیں، دل میں خوف محسوس کیا. بہرحال اس سے پہلے آپ نے قال سلام، ان کو سلام کیا. فما لبث ان جاء بعجل حنید، ان کے لیے ایک بچڑا بھون کے ان کے سامنے رکھا. فلما رأى ایدیہم، جب آپ نے دیکھا کہ ان کا ہاتھ اس کی طرف نہیں جا رہا، یعنی وہ کھا نہیں رہے، لا تصل الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ، جب دیکھا کہ ہاتھ ان کی طرف نہیں جا رہا، یہ تو اجنبی ہیں، جی ہی جی میں ڈرنے لگے. منہم خیفہ، جب خوف محسوس ہوا، قالوا لا تخف، ان فرشتوں نے کہا اے خلیل ڈریے نہ، ڈریے. انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم لوط کی قوم کی طرف آئے، یعنی ان کو عذاب دینے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا. تو لوط کی طرف آئے ہیں تو اللہ نے حکم دیا کہ ذرا خلیل کے گھروں بھی پھیرا پالو. یہ جبریل تھے، میکائیل تھے اور اسرافیل تھے. یہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دینے کے لیے آئے. اچھا پھر انہوں نے وہ خوشخبری دی نا بیٹے کی. اللہ فرما رہا ہے کہ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب. اور کیجئے گا ان جملوں پہ.
یہاں میں اہل تشیع کی ایک بات کا رد کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ قرآن کہہ رہا کہ اس کی بی بی کھڑی تھی، آپ کے سرانے کھڑی تھی، تو وہ مسکرانے لگی، فضاحکت، یہ قرآن کا متن کہہ رہا ہے، سورہ ہود ہے، پارہ نمبر 12 ہے، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 71، آیت نمبر 71 کہ وہ مسکرانے لگی، یہ سن کر، کیا سن کر کہ فبشرناہ باسحاق، وہ جو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کے اس بارے میں سن کر، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری تھی، قالت، وہ بولی، یعنی کون بولی؟ حضرت سارہ، قالت، وہ بولی، یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، ہائے خرابی، حیرانگی دی گل ہے، میرے ہاں بچہ پیدا ہوئے گا؟ اس نے کہا میرے ہاں، میں تو بوڑھی، وانا عجوز، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بالی شیخا، میرے خامن بھی بوڑھے ہو گئے، میرے خامن بھی بوڑھے ہو گئے، ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو عجیب بات ہے، اچنبے کی بات ہے۔ آگے سے قالوا، فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتے بولے کیا اللہ کے کام پہ حیران ہوتی ہو؟ اللہ کے کام پہ حیران ہوتی ہو؟ تمہارے گھر کے لیے اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں تمہارے گھر کے لیے، انہو حمید مجید، بے شک وہی ہے سب خوبیوں والا اور عزت والا۔ اب یہاں توجہ کیجئے، قرآن نے یہ واضح کر دیا، وہ مسکرائیں، اجے تو انہوں سمجھ نہیں آنی، میں جتے جا رہے ہیں تسی بڑے معذور ہو گے، گل بڑی پلے بننا لی، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، فضاحکت، مسکرائیں، کس وجہ سے؟ بشرنا بھی اسحاق کی خوشخبری دی گئی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دی گئی۔ اچھا، ایک تو ان لوگوں کا رد ہو گیا جو پہلی قومیں تھیں، وہ حضرت اسحاق کو کہتے تھے کہ یہ ذبیح اللہ ہے، ان کے گلے پہ چھری پھیری گئی، تو جب کہ چھری بچپن میں پھیری گئی، اس کی بھی قرآن وضاحت کر رہا ہے، تو پھر یہاں تو من وراء اسحاق کے بعد یعقوب کی خبر بھی ہے، یہاں یعقوب کی خبر بھی ہے، تو یہ تو پہلے سے طے شدہ تھا کہ اس کے گلے پہ چھری نہیں پھیرنی، اس کی تو آنے والی نسل بھی بتائی جا رہی ہے۔ سمجھ آگئی میری بات؟ اب آگے چل کے سورہ الذاریات پارہ نمبر 26 اور اس سورت کی آخری دو آیتیں، توجہ کیجئے گا، بلکہ آخری 3 آیتیں، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، وہی الفاظ کہ انہوں نے دل میں خوف محسوس کیا، قَالُوا لَا تَخَفْ، فرشتوں نے کہا ڈرو نہ، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اور اسے ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دی، خوشخبری۔ اب آگے شیعہ جو دلیل ماتم کی دیتے ہیں، سوائے اس کے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، میں ان کی دلیل کا رد کرنے لگا ہوں، بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ قرآن سے ہم ماتم ثابت کریں گے، تو مجھے بتائیے یہاں اللہ فرما رہا ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، جس وقت حضرت سارہ نے خوشخبری سنی، کیا ہائے شیعہ آدھے نے ماتم کیتا ہے، میں نو دسو تسی ماتم خوشی سن کے کر دے ہو بھی امام حسین شہید ہو گئے، تو یہاں تو خوشخبری کا قرآن نے 2 مقامات پہ ذکر کیا کہ خوشخبری سن کے انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھا، کہتے جی وجہہا، یہ چہرے کو کہتے ہیں، میں کہا قرآن پڑھ، رب فرماتا جب مومن ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرنا چاہو، نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے جس وقت تم ارادہ کرو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنا منہ دھوو۔ اچھا ہن منہ کتوں شروع ہو رہے ہیں؟ اگر تسی آکو بھئی اے ہی صرف منہ ہے تو پھر اتھوں کیوں دھونے ہیں؟ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ کان کے گوشے ہیں یہاں سے،
یہ منہ ہے سارا. تو پھر مینوں دسو قرآن تے کہہ رہا پھر اچھا چلو میں تانوں جٹکی مثال دینا. تانوں پتہ گھر دیاں بیویاں دی عادت ہوندی متھے تے ہاتھ مارنا کردیاں نہیں. اسی بھی کدی کدی یار وہ گل سی یار یاد نہیں رہی بندہ ماردا نا اس طرح. انہوں نے بھی کہا ہائے عجیب بات میں بھی بڈھی میرا خامد بھی بڈھا ہو گیا تے پھر تسی سانوں خوشخبری دے رہے ہو بچے دی. یہ کیویں ہو سکدا؟ انہاں کہیا اے او جاندا ہے جنہاں سانوں بھیجیا ہے. اے اودیاں حکمتاں نے. قالوا کذالک قال ربک انہوں نے کہا تمہارے رب نے ہمیں یوں ہی کہا ہے یوں جا کے. اب شیعوں کا تو رد ہو گیا کہ انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا اور خوشخبری رکھا. اگر تساں یہی دلیل دینی پھر اسی سمجھا گے تسی حسین دے شہید ہونے تے خوش ہو. یار اینو پلے بنو. پھر تسی محرم وچ مینوں فون کر کے پوچھنا ساڈے جی نال پڑھ دین او ہے گل کر رہا اے دا جواب کی دیوی اج ہی نوٹ کر لو. جدوں تانوں گل کرے تے فوراً اودے منہ تے مارو. ہیں 12 اماموں کے ہم بھی ماننے والے ہیں. 12 ائمہ آل بیت ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں. ہمیں ثابت تو کر کے دکھائیں. تسی بڑے حسین دے عاشق ہو یا 12 امام بڑے عاشق سن؟ چلو 12 وچ امام حسن و حسین بھی ہیں. انہاں تو علاوہ جڑے بعد والے امام زین العابدین تو لے کے امام حسن عسکری تک کیا اے حسین پاک نال محبت نہیں سن کردے سن سارے تو بات کردے سن. انہاں ماتم نہیں کیتا. تسی بڑے محب کتھوں آ گئے؟ کسی ایک امام تو تے ماتم ثابت. انہاں دے اپنے ایک مولوی صاحب آکھن لگے اے کیڑی عبادت ہے جڑی کپڑے لا کے کیتی جائے. وہ ایک مولوی صاحب آکھدے ہوندے سن بھئی اپنے آپ نو آپ مار دے ہوئے کیڑا کمال ہے. اور سینہ ذرا میرے اگے کرو نا میں مار کے دساں وجدی کے ایک بھی 50 سکے مڑ کے تو نہیں آکھیں گا بھئی کسی کو نہیں کرا. جی میں تسی آگے دے اتے لیٹ دے ہو او جناب بھاج کے پرلے پاسے نس گیا. سوات تے تاں انہاں وچ کھلو پتہ لگے کنے ویاں دا 100 ہوندا. نالے چھریاں مارنیاں تے نال جنابے والا او گڈیاں نال ہونیاں ایمبولینس جتھے جڑا ڈوے فورن ایمرجنسی جو گل تے تاں مرنا حسین دے نام تے پتہ لگے وی تو کنا وڈا عاشق. حسین کا تو علی اکبر ذبح ہو گیا تھا. ایک اپنا بھی پتر ہر سال دے نہ اس یاد 6 مہینے دا علی اصغر دے نام تے قربان کرنا پتہ لگے تو بڑا بڑا ہوبدا. تو دوستان گرامی ان کے غم میں آنسو بہانا رحمت. یہ باتیں آگے محرم آئے گا انشاءاللہ اس کی وضاحتیں آئیں گی. فرشتوں نے کہا میں تیرے رب نے یہی کہا کہ یہ خوشخبری جا کے سناؤ انہو هو الحکیم العلیم وہی حکمت والا اور دانا ہے. تو حاضرین کرام جناب خلیل علیہ السلام اب وہ مناظرے کی میں بات کر رہا تھا. نمرود کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے خلیل علیہ السلام کو فتح عطا کی. پھر ان کا ایک میلہ آیا. اس میلے کے لیے وہ جانے لگے تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا تسی میلے تے جاؤ تے پھر ویکھو پیچھے میں کی کرنا. او ٹر گئے میلے تے آپ کلاڑی لئی تے انہاں دے بت کدے چلے گئے. جتنے بت پے سن انہاں سارا نو وڈ ٹوک کے نا پوری ڈھیری بنا تے جڑا بڑا بت سی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے او کلاڑا او دے موڑے تے ٹنگ دتا. وہ جدو میلے تو واپس آئے انہاں بتاں دا حشر ویکھیا. انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ ایک دوسرے کو کہنے لگے مخاطب ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. کہا جی ہم نے کسی کو یہ کہتے سنا تھا کہ میں ان کا برا چاہوں گا اور اس کو ابراہیم کہتے ہیں. نمرود نے بلا لیا اپنے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو. کہا یہ تو نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انہاں نوں پوچھو انہاں نال کی ہویا. میں نو پوچھ دے ان سے پوچھو. انہوں نے کہا یہ تو بولتے نہیں ہیں. فرمایا یہی تے تانوں میں دس رہا جڑے بولدے نہیں تہاڈی مدد کیویں کر سکدے ہیں جڑے اپنا آپ نہیں بچا سکے تانوں کیویں بچا. ان کے بڑے سے پوچھو شاید اس نے یہ نہ کیا ہو. یہ اس لیے کہا یہ جھوٹ نہیں ہے. یہ اس لیے کہا تاکہ گل انہاں دے پلے پوے بات ان پلے پڑے ان کو سمجھ آئے کہ خلیل کیا کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیا ہے.
معبود ہونے کے لیے معبود کی شان و عظمت کیا ہوتی ہے؟ خلیل علیہ السلام نے فرمایا اس بڑے نے نہ کیا ہو. انہوں نے کہا یہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا. فرمایا پھر مان جاؤ رب وہ نہیں جس کا تم تحفظ کرو، رب وہ ہے جو تمہارا تحفظ کرے. ہون اتھے شور پہ گیا بھئی اے بچہ سانو اے ہوئی جے جدی نجومیاں خبر دیتی. فرعون کو بھی نجومیوں نے خبر دی تھی نا موسیٰ کی. اس نے کہا تھا میں جمنی کوئی نہیں دینا. پھر نجومی آکھا اس سال بچہ جمے گا. انہیں آکھا اس سال جنہیں بچے جمن قتل کر دیو. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. بس مختصر موسیٰ علیہ السلام آپ کی والدہ نے دودھ پلایا، صندوق میں ڈال کر نیل کی نظر کر دیا. تو وہی نیل کی نظر جو صندوق کیا وہ تیرتا تیرتا فرعون کے دربار کے سامنے سے گزر رہا ہے. فرعون کی بیوی آسیہ دیکھ رہی ہے. دیکھ کر کہتی ہے وہ دیکھو وہ صندوق کیسا ہے. اٹھایا گیا، لایا گیا. جب کھولا گیا تو اللہ کے کلیم منہ میں انگوٹھا ڈالے. خوبصورت آنکھیں اکھ وچ جدو آسیہ دے پائی نا تے حضرت آسیہ بس ویکھ دی رہ گئی. کہن لگی کسی کلیجے دا ٹکڑا تیرے خوف تو دریائے نیل کی نظر کر دیتے میں انہوں قتل نہیں کرن دینا. لا تقتلو عسى ان ينفعنا، یہ بچہ ہمیں نفع دے. اوے جڑے آدھے نبی نفع نہیں دے سکتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے 20واں پارہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ آسیہ نے موسیٰ کو دیکھ کے کہا عسى ان ينفعنا، یہ بچہ ہمیں نفع دے. اب موسیٰ اسی گھر میں پلے، موسیٰ اسی گھر میں پلے، اسی گھر میں پل رہے ہیں. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے کمرے میں. فرعون آیا، اس کی داڑھی میں نا ہیرے جواہرات ہوتے تھے، وہ پرو کے رکھتا سی، وہ پھر چمک دے سن اصلی ہیرے لال جواہر. ایک دن کمرے میں آیا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا. نبی عمر کے جس حصے میں بھی ہونا بے شعور نہیں ہوتا، باشعور ہوتا. یہ ذہن میں رکھیے. موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا نا فرعون تے کلا ہے، انہوں ذرا نیڑے آن. آپ دودھ پیتے بچے تھے. فرعون قریب آیا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے انج کر کے داڑھی چاٹا، چنگی پوری گرفت کر کے نا انج کھچ کے رکھ کے کان دے تھلے سٹی نا تے فرعون دے طور پھر گئے. آدھا حالی نکا ایڈی ہاتھ تی طاقت جوانی چ کی کرے. انہیں آکھا میں نو لگتا ہے ہوئی جدی وجہ تو انہیں بچے قتل کرائے. اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ بھائی یہ بچہ وہی ہے جس کے بارے میں مجھے نجومیوں نے خبر دی تھی. میں بچہ زندہ نہیں رہن دینا، میں انہوں قتل کروں. آسیہ نے کہا کچھ سیانے والی گل کر، وہ بچہ ہے معصوم ہے، اس کو کیا پتا. اور فرعون آدھا ہے بلیے لوکے جدو بھی ماردہ میں نو ماردہ کدی تینو نہیں سماریا. ادھا جدو بھی ہاتھ اٹھتا میرے تے اٹھتا، تیرے تے کدی نہیں اٹھا. پتہ لگے کدی تیری بھی گوت پھڑے. یہ جدو پھڑتا میری داڑھی نو پھڑتا. تو حضرت آسیہ نے کہا کہ تیری داڑھی میں نا ہیرے ہیں، موتی ہیں، وہ چمکتے ہیں. وہ بچہ ہے، وہ چمک کی طرف جاتا ہے. کہتا نہیں میں نہیں مانتا. آسیہ نے کہا کہ تو آزما لے. اس نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں میں ایک طرف آگ کے انگارے رکھتا ہوں، دوسری طرف میں موتی رکھتا ہوں. اب ظاہری طور پر موتیوں کی اتنی چمک نہیں ہوتی جتنی آگ کے انگاروں کی ہوتی ہے. اگر یہ چمک کی طرف ہی جاتا ہے تو پھر اگر یہ آگ کی طرف گیا تو میں سمجھ جاؤں گا یہ وہ نہیں ہے. اگر یہ موتیوں ہی کی طرف گیا آگ سے بچا تو پھر یہ وہی. آسیہ نے کہا مجھے قبول کر کے. ایک طرف انگارے، ایک طرف موتی، درمیان میں کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام. جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا تو اس طرف سے رخ پھیرا. آواز قدرت آئی سجنا آج موسنا دا امتحان ہے، آج موسنا دا امتحان ہے. انگارہ چک. جناب موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کو ہاتھ ڈال کے اپنی زبان پہ رکھا. وہ جو لکنت تھی نا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یا اللہ میری زبان کی گرہ کھول. وہ جو انگارہ تھا اسی وجہ سے جو خلیل نے دعا کی 16ویں پارے کے اندر. اب موسنوں کا امتحان تھا، اس لیے اللہ نے جناب آسیہ کو بھی محفوظ کر لیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی محفوظ. اب یہاں جب خلیل علیہ السلام پہ وقت آیا
نمرود نے کہا یہ وہی بچہ ہے. اب اس نے میٹنگ بلائی, اپنے خداؤں کو بچاؤ وگرنہ تمہارے خدا گئے. کیا کیا جائے؟ آگ جلاؤ, ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جائے. ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے. اب ابراہیم علیہ السلام اس کی مکمل تیاری کے لیے آپ تشریف فرمائے. 16 سال یا 18 سال آپ کی عمر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا آپ کو آگ میں جانا پڑے گا. فرمایا میں اپنے رب کی ربوبیت کے اظہار کے لیے پھر بھی حاضر کہ میرا رب وہ ہے, میرا پالنے والا وہ ہے. میں نمرود کو کبھی بھی خدا اور الہ نہیں مان سکتا, معبود نہیں مان سکتا, مسجود نہیں مان سکتا. ٹھیک ہے جی. پھر تیار کی گئی آگ. 45 گز اس کی اونچائی یا فٹ, اسی طرح اس کی لمبائی بھی اتنی تھی, اور 30 فٹ یا 30 گز اس کی چوڑائی تھی. کئی دن وہ آگ بھڑکتی رہی, آسمان بوس اس کے شعلے تھے, اور لوگوں نے اس میں اس طرح حصہ لیا کہ کوئی بیمار ہو جاتا وہ کہتا اگر مجھے شفا ہو گئی میں خلیل کے خلاف آگ میں حصہ ڈالوں گا یا حصہ ڈالوں گی. مرد و خواتین نے حصہ لیا. آگ جل رہی ہے. پھر نیچے سے گرگٹ کرلا وہ پھونکے مار. کسی نے کہا کیا کر رہا ہے؟ پہلے تھوڑی بلدی پی تو بھوکا مار رہے کہ تیری پھوک نال بڑھنا کی. انہوں نے کہا پتہ تے لگے نا میں بھی خلیل دا بغضی بنے نہ بنے, میرے بغض دا تے پتہ لگے نا. اچھا کسی نے دیکھا اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا وہ جل کے راکھ ہو جاتا. آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا جتنی اونچائی سے بھی گزرتا وہ جل کے زمین پہ گرتا. ایک پرندہ ہے وہ دریا یا سمندر پہ جاتا ہے, چونچ میں پانی کا قطرہ لیتا ہے اور اس آگ کے اوپر آ کے ڈالتا ہے. جلتا بھی نہیں, گرتا بھی نہیں, اور وہ چھوٹا سا قطرہ کسی کام کا بھی نہیں اس آگ کے لیے. تو کسی نے کہا یہ تو پتہ چل گیا کہ تو پانی آگ کو بجھانے کے لیے لا رہا ہے, باقی پرندے جل گئے تو جلتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میری نسبت خلیل سے, میرا تعلق خلیل سے ہے. اور کہا گیا یار تو اتنی محنت کر کر کے پانی کے قطرے لا رہا ہے جبکہ تیرا یہ پانی تو اثر کرنے والا ہے ہی نہیں. اس نے کہا پتہ مجھے بھی ہے لیکن میں خلیل کے غلاموں کی لسٹ میں اپنا نام لکھوا رہا ہوں. پتہ چلے میں بھامبڑ بالن آلے چ نہیں سا میں بجھان آلے. اب گرگٹ کو کیا سزا ملی؟ ختم نبوت کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتھے گرگٹ دے کرلی اودی قسم اودی نسل کرلی کرلا جتھے لبے کعبے دے کول لبے اوتھے مار. حضور کا فرمان ہے. اور حضرت جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک نیزہ پڑا ہوا تھا. محلے کی ایک خاتون آئی, اس نے پوچھا اے ام المومنین یہ نیزہ کیسا ہے؟ فرمایا ہم اس سے گرگٹ مارتے ہیں. تو کہا کیوں مارتے ہو؟ کہا رسول اللہ کا حکم یہ ہے کہ میرے جد امجد خلیل کا یہ دشمن تھا, یعنی دشمنی ابے نے کی نسلوں تک اس کی مخالفت کی جاتی رہی. اب پتہ یہ چلا کہ جو خلیل کے ساتھ کرلا ہو کے دشمنی کرے میرا نبی اس کی نسلوں تک اس کو برا سمجھے. تو جو میرے نبی کے نواسے حسین کے ساتھ دشمنی کرے اسی اسی نسلوں تباہ و برباد نہ کر چڑیے. ویسے تو اس کی نسل مٹ گئی ہے, یزید دا پتر ہے ہی کوئی نہیں. ہاں فکری جانشین اس کے کافی سارے, سرگودا میں بھی کئی ہیں فکری جانشین. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اب
جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، آگ تیار کی گئی، خلیل بھی تیار، آگ کے آسمان بوس شعلے آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ اب کوئی قریب تو جا نہیں سکتا تھا، انہوں نے ایک منجنیق تیار کی، جس طرح پینگ نہیں ہوتی اس نما ایک ڈولی تیار کر کے نا، تاکہ جھولا دے کے نا خلیل نو وچ چھوڑ دئیے، اگے گئے تے سڑ نہ جائے۔ انہوں نے اس پہ خلیل کو بٹھایا، اور علماء فرماتے ہیں جس نے وہ منجنیق تیار کی تھی اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور قیامت تک وہ نیچے سے نیچے چلا جاتا رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے خلیل کے خلاف یہ منجنیق تیار کی تھی۔ جب خلیل کو آگ میں پھینکنے کی تیاری ہوئی، اللہ نے فرمایا اے پیارے جبریل جلدی جا سدرہ چھوڑ، میرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، تو بھی آگ میں پہنچ اور جا کے یہ صدا لگا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، جا کے آگ سے کہ سلامتی والی ہو جا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اللہ ابراہیم میرے ابراہیم پر۔ اچھا سلامتی والی کہا، مطلق ٹھنڈی ہو جانی کہا، کیونکہ علماء فرماتے ہیں اگر بات یہیں پہ ختم ہوتی نا کہ ٹھنڈی ہو جا تو وہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ٹھنڈک سے خلیل کو نقصان پہنچ جاتا۔ جب سلامتی والی کہا نا، یعنی اتنی ہومی جنی خلیل برداشت کر سکے، ان کے مزاج کے مطابق ٹھنڈی ہونا۔ اب خلیل علیہ السلام اس آگ کے اندر تشریف لے کر گئے، آگ گلزار ہو گئی، ان کے لیے گلزار ہو گئی، شعلے بلند ہو رہے ہیں، خلیل کے ہاتھ بندے تھے، اس طرح پیچھے بندے تھے۔ جب آگ کے اندر گئے سب سے پہلے اس آگ نے ان رسیوں کو چھوا جس کی وجہ سے ہاتھ بندے تھے، وہ رسیاں جل گئیں، ہاتھ کھل گئے۔ اندر آگ کے اندر جبریل نے اللہ کے حکم سے ایک خوبصورت باغ لگا دیا، خلیل اس باغ کی سیر کر رہے ہیں۔ آگ نے کہا ہوگا پاک پروردگار میری صفت ہے جلانا، اگر جلاؤں نہ میری صفت جاتی ہے، اگر تو چاہے تیری اجازت ہو خلیل کو نہیں جلانا، خلیل کا کپڑا جلا دوں۔ فرمایا نہیں، خلیل کے نالین کو تھوڑا سا چھو لوں، آواز آئی ہوگی اے آگ خیال کرنا، دیکھ اے آگ ذرا میرا خرمن نہ جلے، دیکھ اے آگ ذرا میرا خرمن نہ جلے، ساری دنیا کو جلا پر یار کا دامن نہ جلے، ساری دنیا کو جلا یار کا دامن نہ جلے۔ اب فرشتوں نے عرض کی پاک پروردگار تیرا خلیل آگ میں، ہمیں اجازت دے ہم اس کی مدد کریں۔ رب نے فرمایا اجازت ہے، اگر خلیل تم سے مدد مانگتا ہے تو کرو۔ فرشتہ فرشتہ آیا پانی والا، کہنے لگا مجھے اجازت دیجئے میں آپ کی مدد کروں، دریاؤں سمندروں کا رخ اور کی طرف موڑ دوں۔ دوسرا فرشتہ ہوا والا کہنے لگا مجھے حکم دیجئے میں آگ کو ہوا میں اڑا دوں، انہی نمرودیوں پہ الٹا دوں۔ جناب خلیل نے فرمایا حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اگر وہ جلا کے راضی ہے میں جل کے راضی ہوں، وہ بچا کے راضی ہے میں بچ کے راضی ہوں، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ خلیل نے مدد مانگی ہی نہیں، خلیل نے مدد مانگی، سوال ہی نہیں کہ یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا، کیونکہ خلیل جانتے تھے میں اللہ کا خلیل ہوں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے،
وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اب اللہ کی توحید کے لیے جناب خلیل علیہ السلام آگ میں تشریف لے کر گئے۔ آپ کا کپڑا بھی محفوظ، آپ کے نالین بھی محفوظ، مکمل بدن محفوظ۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے دیکھا، ادھر سے نمرود نے دیکھا، کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آگ کے اندر گلستان بنا ہوا ہے تو یقیناً ابراہیم کا رب سچا ہوا۔ اپنے آپ سے مخاطب ہے، پھر تو ابراہیم کا رب سچا ہوا، آگ سے بھی بچا ہوا ہے، اندر آگ کے اندر گلستان بنا ہوا ہے، آگ جلائی ہم نے، یہ سارا کام ہم نے کیا، یہاں تو باغ لگا ہوا ہے۔ تو دور سے آواز دے کے کہتا ہے ابراہیم میں نے تیرے خدا کو مان لیا کہ تیرا رب سچا ہے، لیکن میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، نہ کسی کو کرنے دوں گا۔ ہاں اس حد تک مان لیا کہ تو ٹھیک کہتا ہے۔ جب آپ کی والدہ نے دیکھا نا میرا بیٹا وہاں چہل قدمی کر رہا ہے آگ کے اندر اور نیچے سبزہ ہے، تو دور سے آواز دے کے کہا بیٹا ابراہیم، او میرے جگر کے ٹکڑے، میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں۔ تو خلیل نے کہا اماں آ جائیے نا۔ کہا بیٹا میں آپ کے پاس آؤں گی تو سامنے آگ ہے، آگ مجھے جلا نہ دے۔ تو خلیل نے کہا اماں جی فکر نہ کریں، اس آگ کو اتنا شعور ہے کس کو جلانا ہے کس کو بچانا ہے۔ آپ تشریف لائیے، جس رب نے مجھ خلیل کے جوتے کو محفوظ رکھا، خلیل کی اماں کے قریب بھی رب آگ نہیں آنے دے۔ اگر خلیل اللہ کی ماں کا یہ مقام ہے کہ آگ ان کو چھو نہیں سکتی، تو پھر حبیب اللہ کی مائی آمنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آگ کے اندر داخل رہا، بیٹے کو سینے سے لگایا۔ اب خلیل آگ کے اندر تھے، پھر نمرودی سمجھ گئے کہ نہیں بھائی ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ خلیل علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ اب نمرود نے کیا کیا، تقریباً 1000 جانور ذبح کیے۔ صدقہ کرانگا تو جویں ابراہیم نو قرب ملیا نا حقیقی رب دا، میں نو بھی قرب لگ جائے گا۔ اس نے گائے ذبح کی، ہزاروں جانور ذبح کیے، لیکن نہ بھائی نہ قرب نہیں مل رہا۔ تو پھر نمرود نے کہا میں نے تو بڑا صدقہ خیرات کیا ہے، مجھے اس رب کا قرب نہیں مل رہا۔ خلیل نے کہا 1000 نہیں لاکھ بھی کر، جنہیں مرضی صدقے خیراتاں کر، ادوں تک او دا قرب نہیں لبنا جب تک خلیل دا دامن نہیں پکڑ، جب تک خلیل کا دامن نہیں پکڑے گا۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ پہ آگ گلزار ہو گئی، آگ سے سلامتی کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اگلا جمعہ آئے گا عید کے دوسرے دن، یہی مضمون تفصیل کے ساتھ چلے گا۔ قربانی ایک دن پہلے ہو جانی تے بر وقت جمعے میں تشریف لے آ۔